السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 12ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود جاری ہے اور سورہ ہود کی 118 آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 123 تک وہ اس پارے میں شامل ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے اور سورہ یوسف کی 52 آیت نمبر 1 سے لے کر 52 تک وہ بھی اس پارے میں شامل ہے۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ ہود کی پہلی 5 آیات گزشتہ پارے میں یعنی 11ویں پارے میں تھیں اور اس میں بنیادی عقائد یعنی عقیدہ توحید کی بات کی گئی۔ دراصل بنیادی مضمون تو توحید ہے اس سورہ ہود کا، اور ابتدائیہ کہہ لیجئے آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک جو ابتدائی آیات ہیں اس میں توحید کا درس بھی دیا گیا ہے، توحید کی تلقین بھی کی گئی ہے، شرک کا رد بھی کیا گیا۔ لیکن اس کے آگے ایک بڑا ہی جاندار اور بڑا ہی یوں کہہ لیجئے کہ ہلا دینے والا ایک مضمون ہے، اور وہ ہے قوموں کی ہلاکت کا مضمون کہ اقوام کس طرح سے تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کل یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ جو صورت ہے یہ اس کا نزول جس زمانے میں ہوا ہے اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے اہل ایمان مکہ کے اندر، ان کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو اس دور میں ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اور بڑی ہی جلال والی یہ صورت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم کس طرح قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جو توحید کو ماننے والی نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں چونکہ یہ ایک خوفناک قسم کی بات قوموں کی تباہی و بربادی کی گئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سورہ ہود کے بارے میں، بلکہ کہہ لیجئے کہ 3 صورتوں کے بارے میں، بعض روایت میں 4 صورتوں کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے ان 4 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر! اس میں ایک سورہ ہود ہے، شیبتنی، مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ نبا عما یتساءلون، سورہ یعنی 30ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے۔ تو یہ جو پہلی 22 آیات ہیں اس میں تو یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لو اور معافی مانگ کر واپس آ جاؤ۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، کہ معافی مانگ کر واپس آ جاؤ اور اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی اچھی کر دے گا اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ وگرنہ پھر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور وہ جو بڑے دن کا عذاب ہے آخرت میں تو جو عذاب آنا ہی آنا ہے، دنیا میں بھی عذاب آئے گا، اور اس کے لیے کائنات کے مالک کا پہلے تعارف کروایا گیا ہے کہ کائنات کا مالک جو ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنی بھی جاندار چلتے پھرتے ہیں سب کا رزق اس کے ذمے ہے۔ یعنی پتھروں کے اندر بھی آپ دیکھیں کبھی کیڑا نکل آتا ہے، وہ اس کو بھی وہاں بھی روزی دے رہا ہوتا ہے، اور بہت اوپر درخت ہوتے ہیں اور اوپر گھونسلہ بنا ہوتا ہے، وہاں بھی روزی دے رہا ہوتا ہے۔ ہر جگہ پہ جتنے بھی زمین پہ جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کہاں رہنا ہے اور کہاں اس نے واپس جانا ہے۔ كُلٌّ فِي کتاب میں ہر چیز لکھی بھی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی جو کہہ لیجئے قدرت الہیہ کا بیان ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ مثلاً وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ بعض بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتقاضۂ بشریت،
یعنی آخر انسان جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے. تو بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی تنگ پڑ جاتا تھا ان ساری چیزوں کے. ان کے اعتراضات تھے، یعنی وہ بدبخت بکواس ہی کرتے رہتے تھے، ہرزہ سرائی کرتے رہتے تھے. تو بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کریم نے فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. آپ کا سینہ اگرچہ تنگ پڑتا ہے يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، کہ کیوں نہیں کوئی خزانہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ آیا، کیوں کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تو فرمایا آپ کہہ دیجئے انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وقیر، کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام تو ان کو خبردار کرنا ہے اور ہر چیز کا کارساز اللہ ہے. ام یقولون افتراہ، پھر کبھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ نے خود بنایا ہے، خود گھڑا ہے. فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑا ہے، گزشتہ صورت میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر جو اعتراض ہوتا تھا اس کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جب 114 صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں اور تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑی ہیں، تو ایک صورت تم بھی بنا کے لے آؤ. یہاں فرمایا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تم بھی بنا کے لے آؤ. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، ساری دنیا کے ماہرین علم بلا لو اور سب مل کے 10 صورتیں بنا کے دکھا دو ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہ اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ کرتے آئے. اور پھر آگے اللہ کریم نے قرآن حکیم کو ایک زندہ معجزے کے طور پر اس کے جو اعجاز ہیں وہ ذکر کیے ہیں. اور پھر یہ بتایا کہ قیامت والے دن جب یہ کافر مریں گے نا تو فرشتے ان کی بد کرداری کی گواہی دیں گے. اللہ اکبر. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشهاد هؤلاء الذین كذبوا على ربهم، وہاں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے یہی ہیں بدبخت جو اپنے رب کے تعلیمات کو جھٹلاتے رہے. پھر فرمایا کہ 2 کردار ہیں، مومن اور کافر 2 کردار ہیں. اللہ، اور ان دونوں کرداروں کی 2 الگ الگ مثالیں ہیں. مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع، کہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی جو ہے وہ اندھا ہو اور ساتھ بہرا بھی ہو، اور دوسرا وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اندھا ہے اور ساتھ بہرا بھی ہے، سن بھی نہیں رہا دیکھ بھی نہیں رہا، اور دوسرا سن بھی رہا ہے. بصیر والسمیع حل یستویان، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان مثلا، کیا یہ مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تم سوچتے ہی نہیں. آگے پھر یہاں سے آیت نمبر 25 سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. یہاں سے قصے تو میں نے عرض کیا تھا کہ گزشتہ یہ چونکہ 6 اقوام جو خطہ عرب میں تباہ و برباد ہوئی ان کا ذکر اللہ کریم بار بار فرماتا. سورہ اعراف میں بھی ہم نے سنا کہ وہاں بھی یہ قصہ بیان ہوا تھا. سورہ یونس کے اندر بھی کچھ 1-2 قصے بیان ہوئے تھے، لیکن ہر جگہ اس کا اسلوب اور پیرایا مختلف. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ یونس میں اللہ کریم کے اوپر توکل کے حوالے سے ان کا ذکر ہوا، اور یہاں جو ذکر ہوا ہے یہاں 2 مختلف جو نقطہ ہے نظر، 2 مختلف کردار، 2 مختلف طرز فکر، ان کا آپس میں، یعنی نبی کس طرح کا سوچتے رہے اور نبی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے، اور یہ جو معاندین نبوت تھے یہ کس طرح کا طرز فکر رکھتے رہے اور یہ نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے. یہ دو الگ الگ کردار جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. اسی لیے پہلے تمہید کے طور پر فرما دیا حل یستویان مثلا، اندھا اور گونگا، اندھا اور بہرا ہو اور دوسری طرف دیکھنے والا اور سننے والا ہو، تو دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو گویا دیکھنے اور سننے والے انبیاء اور ان کے پیروکار تھے، اور جو اندھے اور بہرے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو معاندین نبوت ہیں. اس طرح یہ تمہید باندھ کے پھر اللہ کریم نے قصہ نوح اور نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے تو ان کو تعلیم ہی دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. انہوں نے یہی کہا تھا میں تو خبردار کرنے والا ہوں، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو. لیکن انہوں نے آگے سے کٹ حجتیاں شروع کر دی. طرز فکر کیا ہے سنیے ذرا. وہ کہتے ہیں آگے سے مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ. ایک تو ہمارے جیسا بشر ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیرے پیچھے چلنے والے جو ہیں معاشرے کے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. کوئی سردار تیرے پیچھے نہیں چلتا، کوئی چودھری تیرے پیچھے نہیں چلتا، چھوٹے چھوٹے لوگ تیرے پیچھے ہیں. کوئی چودھری ہو، کوئی سردار ہو، اس سے پتہ چلے کہ جناب
اس کا آپ کے پیچھے اتنے سردار، تو ہمیں کوئی بات لگتی نہیں ہے، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فضل، اور کوئی بھی ہمیں تمہارے اندر ایسی بات نظر نہیں آتی جو ہم سمجھیں کہ تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی نبیوں کے دشمن سوچتے ہیں تو ہمیشہ اس طرح سوچتے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا نا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم جنگ کریں گے، تو جب بادشاہ مقرر ہوا تو انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ نہ نسلی طور پر اور نہ ہی دولت کے اعتبار سے، ان دونوں اعتبار سے اس کو کوئی ہمارے اوپر فضیلت ہی نہیں۔ تو گویا دنیا دار مادیت پرست ہمیشہ یہی سوچتے ہیں۔ تو یہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام کے معاندین نے، حضرت نوح علیہ السلام ناصحانہ طور پر بہت خیر خواہی سے ان کو سمجھاتے رہے، اور ان کو پھر انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم یہ کرتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ، معاشرے کے کمتر لوگ یہ تمہارے ارد گرد ہے نا، ان کو ہٹا دو، پھر ہم تیری بات، پھر ہم تیرے پاس آ جائیں۔ اللہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ۔ اللہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا ادنا طبقے کے، میں ان کو اگر چھوڑ دوں تو اللہ کی مدد بند ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد اس لیے آ رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگ میرے ارد گرد پر، افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے، تم پتہ نہیں ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ میں یہ بھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میرے پاس خزانے، یہی اعتراض ہوتا تھا نا، خزانے کیوں نہیں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں، بلا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور پھر دوسری بات یہ کہ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ جن کی جو تمہاری آنکھیں جن کو نہیں تمہاری آنکھوں کو جو نہیں بھاتے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ خیر عطا نہیں فرمائے گا، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ عالم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین، اللہ ساری باتیں جانتا ہے۔ لیکن سردار ان کی ہٹ دھرمی، انہوں نے بالآخر کہا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، اور بہت ہم نے تیری باتیں، تیری تقریریں اے نوح علیہ السلام سن لی، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا، اللہ، بہت ہم نے جھگڑا، اپنے بحث کر لی، تیرے سارے دلائل سن لیے، تو ایسے کر جو تیرے سے ہوتا ہے کر، جس کی تو دھمکیاں لگا رہا ہے نا، لے آ فاتنا بما تعدنا، جس کی تو دھمکیاں لگاتا ہے لے آ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ، تو بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے 950 سال تبلیغ کی ہے نا، کوئی ایک دن تھوڑی تبلیغ کی ہے۔ تو پھر بالآخر جب اللہ تعالیٰ سے بات کی حضرت نوح علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایک کشتی بنا، ہمارے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا لی۔ کشتی بنانا شروع کی تو وہ جب بھی کلما مر علیہ ملأ من قومہ ساخرون منہ، جب گزرتے تھے تو وہ کشتی بنا رہے ہو، یہاں کوئی دریا بہہ رہے ہیں، سمندر بہہ رہے ہیں، مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے کشتی بناتے رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا ہوا تھا کہ ایک جو پانی ایک جگہ پہ وفارت تنور، ایک تنور پہ گڑا یا کوئی ایسی جگہ، اس کی تنور کی بھی مختلف تفسیریں کی ہیں مفسرین نے، بہر وہاں سے اشارہ ہوا، تھوڑا سا پانی نکلا، اور بتایا ہوا تھا کہ جب وہاں سے پانی نکلے تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ اس کے بعد پھر طوفان آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ کے حکم کے مطابق اس پہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 منزلہ کشتی تھی، اور 3 منزلہ کشتی میں کہتے ہیں کہ ایک منزل پہ جاندار تھے، ایک عام چوپائے وغیرہ اور درندے بھی اس میں ڈالے ہوئے تھے، اور دوسری منزل پہ پرندے تھے، اور ایک منزل پہ انسان تھے۔ بہرحال جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سسٹم بنایا، ہر چیز پہ وہ بنا کے تھے۔ کتنے تھے؟ بعض نے کہا 80 لوگ تھے، بعض نے کہا 72 لوگ تھے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس کے بعد اب لہریں بنتی بنتی بڑھتی چلی گئیں، اور یوں ایک دم جو ہے طوفان بڑھتا چلا گیا۔ تو بیٹا جو تھا نا ایک، وہ سوار نہیں ہوا۔ اس کا نام بعض نے کہا کنعان، تو کنعان کہتے ہیں لقب تھا اس کا، یام یا حام اس کا نام تھا۔ بہرحال یا بنی ارکب معنا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آ جا تو بھی تمہارے ساتھ سوار ہو۔ کہتا نا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ جو ہے یہ مجھے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من اللہ، آج کسی نے نہیں بچانا۔ اور پھر وہی ہوا،
گفتگو ہو رہی تھی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، گفتگو ہو رہی تھی، ایک دم موج آئی اور وہ اس کو بہا کے لے گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ یہ میرا بیٹا میرا اہل میں سے ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے۔ وعدہ کون سا؟ یہ پیچھے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس پہ سوار ہو جا، من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بھی اس پہ سوار کر لے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی شامل سوار کر۔ تو اپنے گھر والوں کو سوار کرنے کا اللہ کا وعدہ تھا، تو اب یہ میرا بیٹا انہو من اہلی، اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلی، اے نوح یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اب اندازہ کریں وہ بیٹا نہیں تھا، وہ کوئی حرامی نہیں تھا، وہ صلبی بیٹا تھا، لیکن کیوں فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس کے کچھ عمل اچھے نہیں، کرتوت اچھے نہیں، کردار اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ گویا بیٹا بنتا ہے کردار سے، خونی رشتہ ہو بھی تو وہ بیٹا نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، جیسے اقبال نے کہا ہے نا، باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ آگے آیت نمبر 50 سے 60 تک ہود علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی عاد کا ذکر ہے، اور پھر ہود علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے دعوت دی، اور پھر بالآخر وہ نہیں مانے، اور بالآخر وہ قوم ہود کے اوپر لعنت ہوئی اور وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم سمود کا، اور صالح علیہ السلام بھی ان کو دیتے رہے اسی طرح سے تعلیم۔ یعنی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء کی تعلیم کا انداز ایک ہے، طرز فکر بھی ایک ہے، طرز عمل بھی ہے، طرز گفتگو بھی ہے، لیکن معاندین ہیں ان کا دوسری طرح کا طرز فکر ہے۔ تو گویا وہ جو مثال اللہ کریم نے فرمائی نا کہ اندھے اور بصیر والی، کوئی بینا اور نابینا، اور اسی طرح سے بہرا اور سننے والا، تو وہ مثال ہر جگہ پہ فٹ بیٹھتی ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے جب دعوت توحید دی تو پھر انہوں نے آگے سے اعتراضات کیے، انہوں نے کہا جی اچھا کوئی نشانی دکھاؤ۔ نشانی کے طور پر اونٹنی نکل آئی، انہوں نے کہا پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے، مانگا معجزہ۔ اور جو قوم معجزہ مانگ کے لیتی ہے نا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے معجزہ مانگا، پھر اگر سب لوگ ایمان لے آئے معجزہ دیکھ کر تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ کا وہ عذاب آتا ہے کہ جہنم میں کبھی عذاب نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب بھی کسی نے معجزہ مانگا اسی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے ایک دفعہ دعا کی تھی، کیوں؟ کفار مکہ نے کہا تھا کہ یہ صفا پہاڑی اگر سونے کی بن جائے ہم سارے مسلمان ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی، یا اللہ صفا کی پہاڑی کو بنا دے سونے کی، یہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور اس نے آ کے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے تو ہم سونے کی پہاڑی بنا دیتے ہیں، صفا کو سونے کی پہاڑی بنا دیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ فمن کافر منہم، اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی کافر رہ گیا، عذبتہ لا اعذب احدا من العالمین، تو پھر ان کو میں وہ عذاب کروں گا کہ جہنم میں کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ، وگرنہ پھر دوسرا آپشن یہ دیا کہ پہاڑی سونے کی نہ لو، وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، میں نے کہا اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا۔ لہٰذا یہ جو مانگ کے کوئی معجزہ لیا جائے اور اس کے بعد قوم نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت آتا ہے۔ یہی اونٹنی والوں کے ساتھ ہوا، اونٹنی آئی وہ ظاہر ہے ایک معجزانہ اونٹنی تھی، اور وہ پانی بھی جس کنویں کے پاس وہ جاتی تھی وہ پانی سارا پی جاتی تھی، اور جس کھیت کے پاس جاتی سارا کھیت کھا جاتی تھی۔ اب وہ عام اونٹنی تھوڑی تھی، اب 2-3 دن میں چند دنوں میں تنگ پڑ گئے کہ یہ تو سارا کچھ کھا پی جاتی۔ کہا ان کو گیا تھا کہ اس اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا، اگر اس کو ذرا بھی تکلیف پہنچائی عذاب آ جائے۔ اب وہ تنگ پڑ گئے، انہوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، اس نے اس کی پہلے ٹانگیں کاٹی، مار ڈالا۔ اللہ، پھر اللہ کا ایسا عذاب آیا، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، چنگھاڑ نے آن پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے، آیت نمبر 69 سے 83 تک
فرشتے آئے تھے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں، وہ چونکہ انسانی شکل میں تھے، اور جا کے بھنا ہوا بچڑا لا کے ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کھاتے نہیں تھے، ہاتھ ہی نہ بڑھائے، اور جو کسی کے گھر آئے اور کھاتا نہیں تھا اس دور میں اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ دشمن قوم کا آدمی، کیونکہ وہ ان کے گھر سے نہیں کھا۔ تو اس پر جو ہے تھوڑا سا خوف لاحق ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پتہ نہیں کون ہے، یعنی نہ تعارف، سن لیجیے، نہ تعارف کہ کون ہے، نہ ان سے پوچھا کہ لسی تے نہیں پیو گے، کھانا تے نہیں کھاؤ گے، کچھ بھی نہیں، بلکہ گھر گئے اور جا کے جو تھا لا کر، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب وہ نہیں کھا رہے، لا تصل الیہم فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہم، جب ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ یہ تو دیکھ نہیں رہے، اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، ناکرہ، اس پر جو ہے تھوڑا سا انجانا پن، اجنبی پن محسوس ہوا، اوجس منہم خیفہ، ان کی طرف سے پھر خوف محسوس ہوا، اس کا مطلب ہے خطرناک لوگ ہیں، کسی غلط ارادے سے آئے۔ قالوا لا تخف، ان کا ڈرنے کی بات نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اچھا، بی بی پاس کھڑی ہوئی تھی، وامرأتہ قائمہ، وہ بی بی پاس کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، اور وہ ہنس پڑی۔ اب یہ کیوں ہنسی ہے، اس پہ بھی مفسرین نے مختلف قسم کی تفسیریں لکھی ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس لیے ہنسی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا، بعض کہتے ہیں کہ اس لیے ہنسی کہ وہ پہلے بیٹے کی بشارت دے دی گئی تھی اس لیے ہنسی، بعض نے کہا اس لیے ہنسی کہ قوم لوط نے بھی تباہی مچائی ہوئی تھی تو انہوں نے اس لیے ہنسی کہ اب وہ تباہی بربادی ان کے اوپر آنے والی۔ بہرحال وہ جس لیے بھی ہنسی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں سے جانا تھا ان فرشتوں نے، لیکن ایک خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ایک بیٹا نبی اس کی بھی بشارت دے دی، اس کے بعد پوتا نبی، ساتھ پوتے کی بشارت بھی دے دی۔ اب وہ بی بی کے پاس کھڑی تھی، یا ویلتا آلد، کیا مجھے اولاد ہوگی، وانا عجوز، میں تو بانجھ ہوں، بڈھی کھوسٹ، وہذا بعلی شیخا، یہ بڈھا میرا جو خامد ہے، ہم تو دونوں بڈھے ہوئے پڑے، تو کیسے اولاد ہوگی؟ ان ھذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرمایا کہ تو اللہ کے حکم پر حیرت کا اظہار کر رہی ہو، اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نرم دل آدمی تھے، ان کے دل میں آیا جائیں گے، اب یہ وہاں پہ عذاب، جب پہلے جو پتہ چل گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اب ظاہر ہے وہاں جانے لگے تو عذاب دینے جا رہے تھے، دل میں خیال آیا، ان کو کہنے لگے کہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں عذاب نہ آئے؟ اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، یا ابراہیم اعرض عنہ، تو یہ بات چھوڑ دے، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب یہ عذاب آ کے رہے گا، اس عذاب نے ٹلنا کوئی نہیں، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سورہ یونس میں کہ صرف ایک قوم دنیا کی ایسی ہے تاریخ میں کہ آیا ہوا عذاب ٹلا ہے، وگرنہ کبھی بھی نہیں ٹلتا، اور بھائی یونس علیہ السلام کی قوم۔ بہرحال یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی تھی، اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بڑے نرم دل اور تحمل والے آدمی تھے، اس لیے ان کو یہ ہوا۔ آگے قوم لوط کی بے حیائی، وہ کوئی ایسی بے حیائی تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ فرشتے وہاں گئے تو ساری قوم، وہ یعنی بدبخت ایسے تھے کہ وہ مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے، یہ جو آج کل کے دور میں گیز نہیں جن کو کہتے ہیں یہ، اور ایسی کوئی پھیلی ہوئی بے حیائی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا کے تھک گئے اور وہ مانتے نہیں تھے۔ اب یہ فرشتے آئے تو انہوں نے کہا یہ اجنبی لڑکے آئے ہیں، اب یہ خوبصورت لڑکے تھے تو وہ سارے بکھرے ہوئے ان کے پیچھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ فرشتے ہیں، انہوں نے بھی ان کو کہا کہ میرے مہمان ہیں، کچھ حیا کرو، اور اگر تم نے اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حلال رستہ رکھا ہے، یہ قوم کی بیٹیاں، میری بیٹیاں، یہ امت کی خواتین موجود ہیں، کسی سے بھی نکاح کر لو۔ لیکن انہوں نے کہا تو پیچھے ہٹ جا، ہمیں خوب پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور تو جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، اور انہوں نے بڑی منت ترلا کیا لیکن انہوں نے نہیں مانے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تمہیں پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، پیچھے ہٹو۔ بس وہ ابھی بات کر رہے تھے تو لوط علیہ السلام کو انہوں نے بتا دیا فرشتوں نے کہ ہم فرشتے ہیں تو پریشان نہ ہو، اب یہ کچھ ہونے والا ہے۔ بہرحال ان کو کہا کہ نکل جاؤ، صبح ان کے اوپر عذاب آنا ہے اور
جو بھی نکلے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، اور جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس کے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ اور وہ خاتون جو تھی ان کی بیوی، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ بھی عذاب میں رگڑی گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیت نمبر 84 سے 95 تک، ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ انہوں نے جب ان کو کہا ناپ تول پورا کرو، فساد نہ پھیلاؤ، لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو، راہزنی نہ کرو، تو آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تیری نماز، چلے باقی باتیں تو ٹھیک ہوئی، یہ تیری نماز اس بات سے روکتی ہے کہ ہمارے معبودوں کے خلاف کہتی ہے، کم از کم ہمارے معبودوں کو تو برا بھلا نہ کہو۔ یا شعیب الصلاۃ تأمرنا أن نترک ما یعبد آباؤنا، جس پر ہمارے باپ دادا بندگی کرتے رہے، تیری نماز یہ چاہتی ہے تو نماز پڑھنی پڑھ، ہمارے معبودوں کو تو برا نہ کہے۔ دیکھیں یہ ہر دور میں ایسے ہوتا ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی بھی کرو اور طاغوت کی بندگی چھوڑو۔ جس طرح اللہ کی بندگی کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے طاغوت کی بندگی چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ جو طرز عمل ہے نا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، یہ مسلک درست نہیں ہے۔ جو درست بات ہے وہ کرنی پڑے گی اور جو غلط بات ہے وہ چھوڑنی پڑے گی۔ تو بہرحال وہ ان کے ساتھ بھی بحث مباحثہ کرتے رہے۔ انہوں نے کہا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جتنا میرے اندر استطاعت ہے میں تو اصلاح چاہتا ہوں۔ نہیں مانے، بالآخر ان کے اوپر بھی عذاب آیا، اللہ تعالیٰ معاف۔ ایک چنگھاڑ پڑی، اخذت الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، ایک چنگھاڑ پڑی اور وہ اوندے پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی تھے ہی نہیں، ایسا عذاب ان کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف۔ آگے آیت نمبر 96 سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے، چونکہ یہ قرآن میں بار بار آیا ہے، پہلے بھی اس کی تفصیلات پہلے ذکر ہو گئی، لیکن یہاں بڑے دوسرے پیرائے میں آیا کہ یہ چونکہ بطور تنبیہ کے اور بطور عبرت کے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، اور پچھلی امتوں کا جو حشر ہو چکا تھا وہ بھی ان کو بتایا، وہ نہیں مانے، اور یہ بتایا کہ وہ پہلے والے لوگ جو ہے نشان عبرت بنا دیے گئے، اور قیامت والے دن دو قسم کے لوگ، پوری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی جو دعوت ان کو پہنچائی، بڑے اختصار کے ساتھ یہاں اس کا ذکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ دیکھیں جس طرح سے 6 اقوام یہ تباہ و برباد ہو گئیں، اسی طرح کفار مکہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ اب یہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دوسری طرف انذار اور خبردار کرنا اور تنبیہ کرنا اور دھمکی دینا کفار مکہ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جس طرح آپ کو حکم دیا ہے آپ ڈٹے رہیں اور ان کو ہدایات دیتے رہیں۔ اس پہ آیت نمبر 112 سے 123 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہدایات ہیں، اور کفار مکہ کو ساتھ اس میں انذار ہے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم حکم ہے ان ہدایات کے اندر کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ دیکھو کبھی بھی معاملہ ہو، دنیا میں 2 رویے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ آپس میں جنگ و جدال چلتا رہتا ہے۔ کبھی بھی ظالم کے حق میں اپنا وزن نہیں ڈالنا، ظالم کے پلڑے میں کبھی وزن نہ ڈالنا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر آپ نے ذرا بھی اپنا جھکاؤ ظالموں کی طرف کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ لگ جائے، اور وہ یہ آگ دنیا میں بھی لگتی ہے اور وہ یہ جہنم کی آگ بھی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، پھر اللہ کی طرف سے کوئی تمہارے مددگار نہیں آتا، تم لا تنصرون، تم مدد کیے جاتے ہو۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ فرمائی وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ سورہ ہود یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، یہ یعنی اس کے اختتامی جو آیات ہیں اس کے اندر اصلاح کا عمل جو قوم جاری رکھتی ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ کے تباہی و بربادی کے بھی اصول ہیں جو اللہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اللہ کسی بستی کو ایسے پکڑ کے ظلم کے ساتھ تباہ و برباد نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ بستی والے اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بستی میں اصلاح کا عمل جاری ہو وہ قوم تباہ و برباد نہیں ہوتی۔ تو یہی وہ بات ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے
کہ جب قوموں کے حالات خراب ہوتے ہیں، عقیدہ خراب ہوتا ہے، عمل خراب ہوتا ہے، کردار خراب ہوتا ہے، بے حیائیاں آ جاتی ہیں، معیشت خراب ہوتی ہے، تو پھر دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، یا تو اس قوم کو اللہ کریم تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کی جگہ نئی قوم لے آتا ہے، یا ان کی واپسی ہو جاتی ہے۔ اور واپسی ہو یا تباہی و بربادی ہو ایک دن میں نہیں ہوتی، اس میں دہائیاں لگتی ہیں، لیکن واپسی اس قوم کی ہوتی ہے، پہلے اللہ اس قوم میں نبی بھیج دیتا تھا جس قوم کی واپسی مقصود ہوتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آتا، لہٰذا اب کام ہے امتیوں کا، اور امتی کیا کریں؟ اصلاح کا کام کریں۔ اگر اصلاح کا کام جاری ہے تو انشاءاللہ واپسی ہو جائے گی، پھر یہ پریشانی کی کوئی بات۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا جو گزشتہ کل ہے، آج کا کل گزشتہ کل سے بہتر ہے؟ اصلاح کا عمل جاری ہے؟ اگر اصلاح کا عمل جاری ہے تو بے فکر ہو، انشاءاللہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور اگر یہ اصلاح کا عمل جاری نہیں ہے تو پھر انتظار کریں، فتربصوا، پھر انتظار کریں اللہ کا عذاب کب آتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آگے 52 آیات ہم نے آج پڑھی ہیں، سنی ہیں، سماعت مکمل کی ہے، سورہ یوسف۔ سورہ یوسف بڑی شاندار سورت ہے، اس کو اللہ کریم نے خود احسن القصص کہا، یہ بہترین بیان ہے۔ اب یہ جو قصص ہے نا، اکثر لوگ یہ جو علماء میں نا یہ ایک بحث چلتی ہے، قصص یہ جو قصے کی جمع ہے، قصص قصے کی جمع ہے، تو قصے کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے قصے کی جمع قصص بھی آتی ہے اور قصص بھی آتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ اس بحث کا اصل میں حاصل یہ ہے کہ قصص قصے کی جمع بھی ہے اور قصص مصدر بھی ہے، بیان کرنا۔ تو احسن القصص اصل میں مصدری معنوں میں ہے کہ یہ بہترین بیان ہے، اور قرآن میں جو سورۃ القصص ہے وہ بھی سورۃ القصص نہیں ہے، وہ سورۃ القصص ہے، اور وہ بھی بیان ہے اس کا معنی، لہذا مصدری معنوں میں ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ جمع کے معنوں میں نہیں آیا۔ تو اس یہاں بھی اللہ کریم نے احسن القصص فرمائی، بہترین بیان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قصوں میں سے بہترین ہے، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بہترین بیان۔ لوگوں نے اس کو، بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ کوئی یوسف اور زلیخا کی کوئی داستان ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ عظمت کردار کا قصہ ہے، نبیوں کی اللہ کریم کس طرح تربیت فرماتا ہے، اور دشمنان دین جو ہیں وہ کس طرح سے اپنا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اور اس میں سے مشکلات میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کس طرح حفاظت فرماتا ہے، اور کردار کی پختگی والے لوگ کس طرح سے ہوتے ہیں، یہ اس عظمت کردار کا قصہ ہے۔ اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو ایک آئیڈیل کردار کے طور پیش کیا ہے کہ جو ہر طرح کے جو شدید ترین حالات میں بھی وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ خواب دیکھا تھا، والد صاحب سے کہا، والد چونکہ نبی تھے، اور خواب دیکھیں 3 قسم کے ہوتے ہیں خواب۔ ایک تو خواب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حدیث نفس، جس طرح کے حالات چل رہے ہو نا وہی رات کو خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ یہ جو خاص طور پہ بچے جنہوں نے امتحان دینے ہوتے ہیں نا، امتحان کے دنوں میں جو خواب آتے ہیں وہ حدیث نفس ہوتا ہے۔ اس طرح جو بھی پریشانی ہو، پریشانی کے دنوں میں وہی چیزیں خواب میں نظر آ رہی ہوتی، یہ حدیث نفس۔ یا خوشی کے دنوں میں بھی کوئی وہی چیزیں خواب میں نظر آنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس، واقعات کے اثر کی وجہ سے اس کو اس طرح سے۔ ایک خواب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام، آگے اس کا یہ آیا بھی ہے لفظ اس صورت کے اندر۔ اضغاث و احلام کا مطلب پریشان خیالی، وہ خواب جو کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا، ادھر سے شروع ہوا ادھر پہنچ گیا، ادھر سے ادھر، کوئی نہ آدمی کو نہ یاد ہوتا ہے، نہ وہ کوئی کہانی بنتی ہے، بس ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے خواب ادھر ادھر، یہ پریشان خیالی ہوتی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، حدیث نفس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں رویا صالحہ، سچا خواب۔ سچا خواب اس کی کئی شرائط ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ کلیئر کٹ صاف ستھرا خواب انسان کو آتا ہے اور پھر یاد بھی رہتا ہے، ان کی ایک خصوصیت یہ۔ اب دیکھیں بچے کو خواب آیا، نبی تھا، باپ بھی نبی تھا، باپ کو سنایا، باپ سمجھ گیا فوراً کہ خواب سچا ہے، رویا صالحہ جیسے۔ اور خواب کی تعبیر کیا تھی انہوں نے بچے کو بتائی نہیں، البتہ یہ بتایا کہ یہ خواب کسی کو بتانا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے خواب کسی کو نہ بتائیں۔ اچھا خواب برا ہو تو وہ بھی نہیں بتانا، خواب اچھا ہو تو بھی نہیں بتانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے برا تو کسی کو بتائی نہ، بلکہ دعا پڑھنی چاہیے جب بھی برا خواب آئے، بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ
دھتکاریں اور پھر کمر اپنی پشت جو پہلو بدل کے سو جائیں۔ بعد میں بھی خواب جب کبھی نظر یاد آئے اس خواب تو دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا، اللہ اس خواب کی برائی سے مجھے بچا، جو بھی برا خواب ہے۔ اچھا خواب جو ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کو نہیں بتانا، اس کو بتائیں جو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے پرندے کے پاؤں میں، پرندہ اڑ رہا ہے، اس کے پاؤں میں کنکر ہے، تو جب وہ کنکر چھوٹ گیا تو بس وہ چھوٹ گیا، وہ واقع ہو گیا، اس کے بعد وہ واپس تو نہیں ہو سکتا کنکر۔ اس لیے جو خواب کی تعبیر ہے یہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، جب کوئی خواب کی تعبیر کر دیتا تو وہ اسی طرح سے واقع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تعبیر کرنے کے لیے لوگ ایسے ہی لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں خواب کی تعبیر تو بتاؤ، ہر ایرے غیرے سے نہ خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے اور نہ کسی سے اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ اچھا خواب بھی اس کو سنانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی اچھی تعبیر کرے گا، جب وہ اچھی تعبیر کرے گا تو انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، اور جو خیر خواہی نہیں رکھتا وہ کوئی نہ کوئی غلط بات کرے گا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے 12 بھائی تھے، اور اس میں ایک بڑا حضرت یوسف علیہ السلام بیچارے ایک دکھ بھری داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور دکھ بھرا قصہ ہے، اور بعد میں پھر اللہ کا انعام بھی ہے اس میں۔ اور اس میں کوئی دکھ ایک ہے، آپ اگر اس کو گنتے جائیں کس کس چیز کا دکھ، بھائیوں کی مکاری کا دکھ، بھائیوں نے مکاری کی اور لے گئے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو، اسی طرح پھر جب کنویں میں گرے، اللہ اکبر، تو اس کنویں کی تنہائی کا دکھ، پھر غلامی کا دکھ، اور جنگلی کنویں میں جو پھینکے گئے تو اس کا دکھ، پھر تنہائی کا دکھ، پھر مال کی طرح بکھنے کا دکھ، عزیز مصر کی بیوی نے جو بے حیائی کی وہاں اس کا دکھ، پھر مصری عورتوں نے جو ورغلایا اس کی مصیبت، پھر قید خانے میں چلے گئے اس کی مشقت و ابتلا، وہاں دکھ، اللہ اکبر، اور پھر جب آئے تو حکومت اور اقتدار مل گیا، اور پھر اس کی بھی آزمائش، اور بعد میں جب حکومت اور اقتدار ملا ہوا تھا اور حکومت پہ ساری ہاتھ میں تھی تو اس وقت بھائی آئے منگتے بن کر غلہ لینے کے لیے، وہ تھوڑا دکھ ہے، اپنے ہی بھائی آ جائے آپ کے پاس مانگنے کے لیے تو یہ الگ دکھ تھا۔ تو یہ ایک دکھ بھری داستان ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا۔ بہرحال خواب آیا، اور خواب کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام منع کر دیا، بتانا نہیں کسی کو۔ اور پھر بیٹوں، ابھی کسی کو کیا پتہ ہے، پلاننگ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اب بیٹے کیا پلاننگ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت ہمارے والد صاحب جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ اس بچے کو پیار کرتے ہیں، ہماری طرف زیادہ توجہ نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں کوئی طریقہ بنائیں، ان کو منظر سے ہٹا دیں۔ کہتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں کسی دن تو قتل کر دیتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ چھوڑ آتے ہیں بس یہ چلا جائے۔ اللہ، ایک لگتا ہے بھائی ان میں نا کوئی رحم دل تھا، وہ کہتا ہے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، وہ کہتا ہے یار قتل تو نہ کرو، آخر بھائی ہے، جو بھی کرنا ہے کر لو، قتل نہ کرو۔ پھر بہرحال پلاننگ ہو گئی کہ اس کو فی غیابت الجب، اس کو گہرے کنویں میں، پرانے کنویں میں پھینکے۔ غیابت الجب ایسے کنویں کو کہتے ہیں، ایک کنواں ہوتا ہے جو سائیڈوں سے تعمیر کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی اینٹیں وغیرہ لگا کے اس کو صاف ستھرا کیا ہوتا ہے۔ ایک کنواں ہوتا ہے جو سائیڈیں اس کی صاف نہیں ہوتی، بلکہ پتھروں کے اندر سے کنواں نکالا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی جو سائیڈیں ہیں نا وہ کہیں اندر کو کہیں باہر کو پتھر نکلا ہوا، کہیں ایسے۔ وہ پرانا کنواں اور اس طرح کا کنواں تھا جس میں کہیں وہ پتھر باہر کو نکلے ہوئے، کہیں اندر کو غار بنی ہوئی، کہ اس کو کہتے ہیں غیابت الجب۔ بہرحال انہوں نے وہاں پھینک دیا، اور انہوں نے کہا جی یہاں پہ راستہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی قافلہ اٹھا لے گا، ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو یہی کیا، کنویں میں پھینک آئے، اور واپس آ کے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ جناب اس کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور قمیض اتار کے لے آئے، اور اس کو جھوٹ موٹ کا خون آئے بھی رات کو، دن کو جائیں گے تو ہمارا جو رونا دھونا ہے کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے کہ غلط، رات کو اندھیرے میں آئے، عشاء یبکو، رات کو آئے روتے ہوئے، سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ جھوٹ موٹ رو رہے ہیں یہ صحیح رو رہے ہیں۔ بہرحال وہ آ کے تو یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے، کہتے ہیں میں کیا کروں۔ اب سمجھ تو آ گئی یعقوب علیہ السلام کو بھی، بھیڑیا بھلا قمیض اتار کے تھوڑی کھاتا ہے، اگر اس نے کھانا بھی ہوتا تو قمیض پھٹی ہوئی ہوتی، تو پھٹی ہوئی نہیں تھی ویسے صحیح سے، تو سمجھ تو ان کو بھی آ گئی،
لیکن انہوں نے کہا فصبر جمیل. اچھا انہوں کو پتہ چل گیا بل سولت لکم انفسکم امرا, انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تم نے کی ہے, اور فصبر جمیل, اب میں تو صبر ہی کرتا ہوں, اللہ المستعان علی ما تصفون, جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا اس کے. بہرحال وہ آیا, کوئی قافلہ وہاں سے جا رہا تھا مصر کو, وہ نکال کے لے گئے, وہاں جا کے انہوں نے بیچ دیا. عزیز مصر جس نے خریدا تھا, عزیز مصر کیا تھا, بعض نے کہا پولیس افسر تھا, بعض نے کہا کوئی جو بادشاہ کے باڈی گارڈ تھے اس کا بڑا افسر تھا, کوئی کہتے ہیں شہر کا جو والی تھا وہ تو بہرحال بڑا افسر تھا. اس نے خریدا اور خرید کے گھر لے گیا. اس کی اولاد نہیں تھی, اس نے کہا تم بیٹا بناتے ہیں, گھر رکھتے ہیں. تو گھر رکھا, جوان ہوئے, اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ٹھکانہ دے دیا, جوان ہو گئے. تو وہ جو اس کی خاتون تھی اس کا ایک دن دل آ گیا, اب اس کو ورغلانا شروع کر دیا. اور ورغلاتے, ظاہر ہے گھر رہتے تھے, مختلف قسم کی سچویشنز ہوتی ہوں گی. ایک دن اس نے سچویشن دیکھی کہ وہ اگلے کہیں کمرے میں جس کے دروازے کئی تھے اور دروازے بند کر کے اس نے سارے, تو اس نے وہاں کہا کہ جناب آج ہے تلک, آجا آجا ہم اپنی خواہش پوری کریں. اللہ اکبر. اب انہوں نے وراودتہ التی ہوا فی بیتہا. اب یہ ساری بات دیکھ کے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس خاتون نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا برائی کا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے لولا أن رأىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھتے. اب وہ جو رب کی برہان کیا دیکھی یہ اللہ ہی جانتا ہے. اب یہ متشابہات میں سے ہمیں نہیں پتہ, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کوئی فرشتہ بھیجا ہو سکتا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت تک فہم و فراست عطا فرمائی تھی وہی برہان تھی. بہرحال وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فراست تھی. دروازے بند ہیں, سب کچھ, بھاگ پڑے. واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر. بعد دروازے کی طرف بھاگے, دونوں بیک وقت بھاگے. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے, وہ پیچھے بھاگے. اب بھاگتے بھاگتے باہر نکلے. اب یہ اندازہ کریں, آپ ذرا تصور کریں, دروازہ بند ہے, لاک ہے, تو یوسف علیہ السلام بھاگ پڑے. اللہ پہ توکل تھا تو وہ دروازہ کھل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے بند بھی ہوں نا تو رب کے توکل پہ کھل جاتے ہیں. یہ سوچتے وہاں پہ دروازے بند ہیں, اب میں کہاں جاؤں, نہیں, اللہ پہ توکل کرے تو دروازے کھل جاتے ہیں. بہرحال بھاگے تو دروازے بھی کھلتے گئے, باہر نکلے ہیں. تو اب جب اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تو ان کی قمیض بھی پھٹ گئی. تو جب دروازے پہ پہنچے ہیں نا باہر, تو آگے وہ مالک گھر کا کھڑا تھا. تو جو ہی اس نے دیکھا خاتون نے تو بس وہ الٹی ہو گئی. اس نے کہا بس یہ دیکھیں اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگایا. اب دیکھیں یہ تو عجیب و غریب بات ہے. خاتون کو کون کہے, یہ تو خاتون کے ہاتھ میں ایسا ہتھیار ہے, ہر دور میں تھا. اور جو بے حیا خاتون ہے نا اس سے بچنا بڑا ہی مشکل ہے. اس بے حیا خاتون نے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام. اب کیا کریں, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا تھا. وہاں پہ کسی نے کہا کہ ایسے کریں, اب یہ ان کا جھگڑا ہے کہ کون کس نے کس کی عزت پر ہاتھ ڈالا. تو قمیض دیکھ لیں, اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام نے زیادتی کی ہے, اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ہیں, ساری بکواس وہ کر رہے ہیں. قمیض دیکھی تو پیچھے سے پھٹی تھی. اب سمجھ تو آ گئی کہ یہ معاملہ تو کوئی اور ہے. اب وہ کہتا ہے یوسف عارض عن ھذا, اے یوسف تو نہ بس جان دے, یہ نہ معاملہ کسی کو بتانا, نہ بس اس کو چھوڑ دے. اس کو کہا واستغفری لذنبک, تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. اچھا وہاں پہ اس نے بات بھی کر دی, ان کیدکن عظیم, تم خواتین کا جو مکر ہوتا ہے نا یہ بڑا عجیب و غریب, اللہ اس سے تو اللہ ہی بچائے. انہ من کیدکن, یہ تمہارے مکر والی اور فریب کی بات ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. بہرحال شہر کی عورتوں کو پتہ چلا. مجھے لگتا یوں ہے کہ آج کل کی جو بے حیائی ہے نا اس سے بھی کہیں بڑی بے حیائی تھی اس پورے شہر میں, کہ بات معاشقے کی تھی, اس خاتون کی اٹیمپٹ کی تھی کہ اس نے اٹیمپٹ کی اور وہ اس کی فیل ہو گئی. لیکن شہر کی ساری خواتین کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ گھومتی پھر رہی ہے
کہ جناب دیکھیں وہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ کسی لڑکے پر اس کا دل آ گیا۔ اچھا اس کو اب تکلیف ہے کہ یہ شہر کی خواتین بات کیوں کر رہی ہیں، ساری خواتین کو بلا لیا، گھر میں بلا کے ان کو فروٹ دیا، کھجور، وہ اپنے چھریاں بھی پکڑا دی، اور پھر یوسف علیہ السلام کا ان کے پاس سے گزرو، وہ حیران ہی ہو گئے اور اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ پھر وہ بے حیا اور دلیر ہو گئی، کہتی ہے یہ تھا، پہلے تو بچ گیا ہے، اب میں نہیں اس کو بچ کے جانے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کی، یا اللہ یہ تو سارا محلہ ہی ایسا ہے، سارا شہر ہی ایسا ہے، اللہ تو مجھے بچا لے ان سے، مجھے تو بہتر ہے کہ اس سے بہتر میں جیل میں چلا جاؤں۔ بہرحال انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا نقص امن کا خدشہ، اور نقص امن کے چکر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا، جیل میں ڈالا۔ جیل میں گئے تو وہاں پہ دو قیدی تھے، انہوں نے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا بندہ سیاںا معلوم ہوتا ہے، تو ان سے پوچھا کہ تعبیر اپنے خواب، ایک نے کہا میں جوس نکال رہا ہوں، دوسرے نے دیکھا خواب میں کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے لے کے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے تو تعبیر پوچھی، لگتا یوں ہے کہ جیل میں بھی حالات تو اس طرح سے نہیں ہوتے، کوئی آپس میں گپ شپ نہیں ہوتی ہوگی، لیکن انہوں نے تعبیر پوچھی تو یہ بڑا موقع تھا۔ سن لیجئے، دین کی تبلیغ بھی موقع پر کرنی چاہیے۔ اب ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بتاتے ادھر آؤ میں تمہیں تبلیغ کروں، ادھر آؤ میں تمہیں توحید کا مسئلہ بتاؤں، کسی نے سننا ہی نہیں تھا۔ جب ان کو ضرورت پڑی کہ بندہ سیاںا معلوم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تعبیر بتاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہے تعبیر تو میں تمہیں بتاتا ہوں اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، ابھی جو کھانا لے کے آتا ہے نا اس کے کھانا آنے تک میں تمہیں تعبیر بھی بتا دوں گا، سب کچھ۔ چھوٹی سی بات، وہ چھوٹی سی بات توحید کا پورا پیغام پہنچایا۔ اللہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، دنیا نے چھوٹے چھوٹے رب بنائے ہوئے ہیں، مخلوق میں سے رب اتنا بڑا خالق، اس کے مقابلے میں مخلوق میں سے آپ ہزاروں رب بھی بنا لیں تو 0 + 0 + 0 0 × 0 آپ ہزاروں بنا لیں ان کے پلے کا نہیں، ایک وہ اکیلا ہے زبردست قوت والا، وہ ہے رب۔ بہرحال ان کو توحید کا پیغام بتایا، اس کے بعد تعبیر بھی بتا دی، بتایا کہ ایک کو سزائے موت ہو جانی ہے جس کے اوپر سے روٹیاں جا رہی ہیں، دوسرا جو جائے گا بادشاہ کے پاس اور پھر سے اس کی وہی ڈیوٹی لگے گی اور جا کے جوس نچوڑا کرے گا، بتایا دیا کرے گا۔ اس کو ساتھ کہہ دیا کہ یار دیکھو تم جا رہے ہو بادشاہ کے پاس، ذرا میری بات ہی کرنا، اتنے سال ہو گئے میں یہاں پہ بے گناہ پڑا ہوا، ذرا میری بات۔ وہ بھول گیا جا کے۔ بادشاہ کو خواب، بادشاہ تھا یا عزیز مصر تھا، اس کو خواب آیا، اس کو خواب آیا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیاں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، وہ ان کو کھا رہی، پتلی جو ہے موٹیوں کو کھا رہی، اور اسی طرح 7 جو ہیں وہ خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں، یہ گندم کی جو چھٹے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ دیکھا، اس نے بڑا صاف ستھرا خواب دیکھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ یار، درباریوں سے کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ، جس بات کی سمجھ نہ آئے ان کا کہنا ہے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اضغاث و احلام، ایسے پریشان خیالی۔ اب اس کو پریشانی تھی کہ نہیں، اب وہ جو بات کر رہے تھے تو وہ جو بندہ قیدی چھوٹ کے آیا تھا اس کو یاد آیا، او تعبیر تو وہ بتاتا ہے ایسا، تو مجھے اگر اجازت دو تو میں جا کے جیل خانے سے پوچھ کے آتا ہوں، بندہ بڑا تعبیر بتانے والا۔ اللہ، یوسف علیہ السلام کو دور سے دیکھا گیا ہے کہ جا کے کہتا ہے او یوسف ایھا الصدیق، تو بڑا بیلی ہے، ہم اتنا عرصہ کٹھے رہے، اب دیکھیں میرے آپ کے جیسا ہوتا نا تو پہلے علماء دیتا کہ آگے میں پہلے میں نے پوچھا نہیں۔ سبحان اللہ، جو اعلیٰ کردار ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، ذکر بھی نہیں کیا، اس نے تعبیر پوچھی، اس کو تعبیر بتا دی بس، اور تعبیر بھی ایسی بتائی قومی نوعیت کی تعبیر۔ خواب بھی تو حکمران کا تھا، اس نے اس کو بتایا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے، اور ساتھ پلاننگ بھی تھوڑی سی بتا دی کہ جناب ایک 7 سال اچھی فصل ہوگی اور اس کے 7 سال بعد قحط آئے گا، لہٰذا ان 7 سالوں میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ سٹے ویسے کے ویسے پڑے رہنے دیں، اس میں سے صرف اتنا غلہ نکالیں جتنی ضرورت ہو، تاکہ ان 7 سالوں میں کام آ سکے۔ ساتھ پلاننگ بھی بتا دی۔ وہ بڑا حیران ہوا، آ کے اس نے بتایا، ان کا لے کے آؤ، تو بندہ بڑا کام کا ہے، اس کو نکال لو۔ جا کے اس کو کہا نکلو، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے نہیں نکلنا۔ کیوں؟ پہلے ریکارڈ درست کرو، وہ بدبخت خواتین نے کیا معاملہ کیا تھا، میرے اوپر کیا الزام لگایا تھا،
مجھے جب جیل میں ڈالا گیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی. ظاہر ہے ان کو جیل میں ڈالا گیا خواتین کے معاملے پر، تو لوگ باتیں کر رہے ہوں گے کہ جناب خواتین وہ، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا. اب کہا پہلے ریکارڈ درست کرو، اس لیے کہ نبیوں کا دامن اللہ تعالیٰ صاف رکھتا ہے، پوری تاریخ میں ان کا دامن صاف ہے. لہٰذا فرمایا میں نے نہیں نکلنا، پہلے ان سے پوچھو کیا معاملہ. ساری خواتین کٹھی کر کے پوچھا کیا معاملہ ہے. اللہ ساری مان گئی. ساری خرابی ہمارے اندر تھی، ساری دنیا کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا ساری خرابی ہمارے اندر تھی، اس کے اندر تو کوئی خرابی تھی نہیں. اور وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے کہا کہ میں تو الآن حس الحق، اب تو سارا حق جو ہے مصر کے سامنے آ گیا. اللہ اکبر. یوں اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی ان کے منہ سے بیان کروائی. اور وہ کہتے ہیں کہ الفضل ما شاہدت به الاعداء، اصل فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی آپ کی فضیلت بیان کریں. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے اور جو مقابلے بازی میں آئے تھے ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.